یہ مہینہ جو ہے یہ زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے اور اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، میں تمہیں 5 نصیحتیں کروں، 5 باتیں بتاؤں۔ اب یہ 5 باتیں میں آپ کے سامنے گنتا جاتا ہوں اور آپ خود اس پر موازنہ کرتے جانا کہ کیا آیا یہ وہ زمانہ آ گیا ہے جس زمانے کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا، جس زمانے میں 1500 سال پہلے اللہ کے نبی نے صحابہ کی جماعت کو یہ بتایا تھا کہ ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے، لوگ اس طرح کریں گے۔ وہ کیا 5 چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اے مہاجرین کی جماعت، ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم لوگ اس میں مبتلا نہ ہو جانا ہو، اللہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کس چیز سے؟ کہ ان 5 چیزوں میں ہے میرے صحابہ، تم اس میں مبتلا نہ ہو جانا۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بے حیائی اور برا کام کھلے عام شروع ہو جائے گا، کوئی اس کو برا نہیں سمجھے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا، کھلے عام بے حیائی شروع ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس زمانے میں ایسی بیماریاں، ایک ہوتا ہے نا ایکشن، اگر کسی کو بندہ تھپڑ مارے تو جواب میں یہ توقع کرے کہ مجھے 2 تھپڑ ملیں گے۔ یہ جب انسان ایکشن کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ری ایکشن بھی آتا ہے۔ یہ پہلا ایکشن ہے نا کہ جب ہم کھلے عام گناہ کریں گے، کوئی ہمیں روک ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو بندہ باہر جا رہا ہے گناہ کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا، وہ جانے اور اس کا حال جانے، ہم کیوں اس کو روکیں۔ جب کھلے عام گناہ ہو جائیں گے، نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جو ری ایکشن آئے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تم پر ایسی بیماریاں مسلط کرے گا جس کا تم نے کبھی نہ سنا ہوگا، ان بیماریوں کو نہ دیکھا ہوگا کبھی، ایسی بیماریاں آ جائیں گی۔ تھوڑا اس پر موازنہ کر لیں آپ کہ کیا وہ زمانہ ہے یا نہیں ہے۔ ایسی بیماریاں ایجاد ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری آ گئی، یہ تو ہم نے پڑھی نہیں، یہ تو ہم نے دیکھی نہیں۔ تو یہ اللہ کا ری ایکشن ہے۔ جب ہم گناہ ایسے کھلے عام کریں گے پھر اللہ کی طرف سے جو ری ایکشن آئے گا وہ ایسے آئے گا ہم بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، جب تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ موسمی بارشیں، رحمت والی بارشیں روک لے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس زمین پر جانور نہ ہوتے، اس زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو انسانوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برساتا۔ لیکن مجبوری کیا ہے؟ وہ تو بے گناہ ہے نا جانور، ان کے لیے بارشیں آتی ہیں، لیکن اللہ ری ایکشن تو کرے گا نا، پھر بارشیں آئیں گی کہ انسان کو نقصان پہنچائیں گی، جانوروں کے لیے تو فائدہ مند ہوگا۔ اب دیکھیں کہ گندم جب تیار ہوتی ہے اس وقت تو ہم کسان یہ کہتا ہے کہ ایک سونے کا قطرہ بھی نہ گرے، تو ہوائیں آتی ہیں، پھر طوفان آتے ہیں، پھر اولے پڑتے ہیں، پھر بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ری ایکشن ہے بھائی۔ جب ہم اللہ کے رستے پر نہیں دیں گے، میرا ایک دوست ہے وہ ہر دفعہ مجھے کہتا ہے اس دفعہ میں اشر دوں گا جی آپ کو مدرسے، اس دفعہ میں دوں گا یار، اس دفعہ فلاں ہو گیا، اور اپنے آپ کو ہم بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، کبھی ہم نے کچھ بھی اللہ کے رستے پر نہیں دیا، سارا کچھ سمیٹ کر گھر لے گئے۔ جب ایسے کا ایکشن کرو گے تو پھر ایکشن تو آئے گا، پھر بارشیں بے موسمی ہوں گی، پھر ہماری فصلیں تباہ ہوں گی، چاہے ہم چیختے رہیں چلاتے رہیں، پھر اللہ عذاب بھیجے گا۔ ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تو نمازی نہیں ملتی، زکوٰۃ دینے والے تو بہت کم ہیں، اور جو دینے والے ہیں وہ بھی صحیح نہیں دیتے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم اللہ کے راستے پر خرچ تو کرتے ہیں جی، ہم مہینے میں 2-3 جگہ کھڑکا تو دیتے ہیں جی، اور کیا دیں اللہ کے راستے پر۔ یہ زکوٰۃ ادا ہو گئی 2 جگہ کھڑکانے سے یا 2 جگہ چڑھانے سے۔ ہم اللہ کے راستے پر فلاں کو سوٹ لے کر دے دیا جی، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی۔ ہم تو اللہ کے راستے پر دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا کوئی ضروری ہے، عشر دینا کوئی ضروری ہے؟ بھائی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جو بندہ زکوٰۃ فرض ہو گیا نہیں دیتا، عشر واجب ہو گیا نہیں دیتا، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تو کیا کرو؟ اب یہ دیکھ لیں آپ کہ بارشیں بے موسمی ہو رہی ہیں، بارشیں بے موسمی ہو رہی ہیں، ہمارے فصلیں جو خراب ہو رہی ہیں، ہم عشر بھی نہیں دیتے،
ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. یہ دوسری چیز تھی کہ جب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ کے راستے پر تو اللہ بارشیں بے موسمی عطا کرے گا، بے موسمی بارشیں آئیں گی. اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وعدہ خلافی کرو گے، وعدے کو توڑو گے، وعدہ خلافی کرو گے، کسی سے وعدہ کر لیا پھر اس کو توڑ دیا، پھر کیا ہو گیا؟ کسی سے ادھار لیا بھی 1 ماہ کے بعد دوں گا، سال کو دیتا ہی نہیں، پوچھتے نہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے. تو پھر یہ بھی اللہ کی طرف سے پھر اس کا ری ایکشن آئے گا. وعدہ خلافی کرو گے تو پھر ری ایکشن آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایکشن آئے گا کہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ تنگ دست. معیشت تمہاری تنگ ہو جائے گی. آج دیکھ لو ہمارا ملک پاکستان کہاں ہے، معیشت میں جکڑا ہوا ہے، وعدے خلافیاں ہو رہی ہیں، ظلم اللہ کی طرف ظلم ہو رہا ہے. تو معیشت دیکھ لو ہماری کس حال میں جا رہی ہے. ہر بندہ تنگ ہے، ہر بندہ جکڑا ہوا ہے. ہم قرض پہ قرض IMF کے پاس جا رہے ہیں، فلاں ممالک کے پاس جا رہے ہیں، فلاں ملک کے پاس جا رہے ہیں، فلاں کے پاس جا رہے ہیں. ہمارا ملک اٹھ نہیں رہا جی، ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا جی، ہمارا ملک پستی کی طرف جا رہا ہے. ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خشکی اور تری میں کوئی نقصان نہیں ہوتا مگر انسان کے اعمال ہی نقصان پہنچاتے ہیں اپنے آپ کو. ہمارے اعمال ایسے ہو گئے، پھر اللہ کی طرف سے حکمران ایسے آئے گے، پھر ظلم ایسا ہوگا. پھر جب تم اللہ کے راستے پر خرچ نہیں کرو گے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے آئیں گے تو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پھر ریاکشن اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ اللہ ایسے لوگ مسلط کرے گا جو تمہارے مالوں کو چھین کر لے جائیں گے. دیکھ لو کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. ایک ریاست کو ڈاکوؤں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. وہ سنتے ہیں روزانہ خبروں میں کچے کے ڈاکو جی، آج فلاں فوج گئی جی، وہ پولیس گئی جی، وہ قابو میں نہیں آ رہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اللہ کا عذاب کون ٹال سکتا ہے؟ ایسے لوگ بازاروں میں پھرتے ہیں، پھر کسی سے موبائل چھین لیا، کسی سے پیسے چھین لیے، کسی کی دکان کو لوٹ لیا، کسی کے گھر کو لوٹ لیا. یہ ہمارے ہی فیصلے، یہی اللہ کا ری ایکشن آئے گا. جب ہم اللہ کے فیصلوں پر عمل کریں گے، جب ہم اللہ کے راستے پر خرچ کریں گے، جب ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے تو اللہ ایسے لوگوں کو ویسے اٹھا لے گا. یہ ہمارے مالوں کو چھین نہیں سکتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے، پوری زکوٰۃ ادا کرے، پورا عشر ادا کرے، اس نے اپنے مال کو ایسے محفوظ کر لیا جیسے کسی قلعے میں بند کر لیا ہو. جب قلعے میں جانا بڑا مشکل ہے، قلعہ تو فتح کرنے بڑے مشکل ہو جاتے، چوری کرنا تو دور کی بات ہے.